الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیزان محترم، میرے عزیز سامعین مکرمین محترمین، میں آپ حضرات کے سامنے آج مختصراً کنیت اور وضاحت حضرت حسین اور مختصراً واقع کربلا پہ میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حسین کو حضرت حسن کو بلا کے گلے لگایا اور فرمایا احبہما احبہما، اے میرے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ فَإِنْ أَحَبُّ فَيُحِبُّهُمَا، اے اللہ اگر کوئی ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین سے محبت تھی۔ میرے دوستو، حضرت حسین کربلا کی کنیت کی وضاحت کر دوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ 4 ہجری شعبان کے مہینے میں میرے حسین پیدا ہوتے ہیں۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کان میں آذان دیتے ہیں اور منہ میں شیرنی ڈالتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ دنیا والو، میرے حسین کربلا وہ شخصیت تھے۔ میرے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسین کے بارے میں فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں۔ بھائی لوگوں، یہ واقع کربلا اس طرح سے ہے کہ جب یزید کے حالات کو دیکھا، یزید بن معاویہ کے غلط کاموں کی وجہ سے حضرت حسین کربلا کو یزید کے غلط کام پسند نہ آئے۔ کوفی بھی اس بات سے متفق تھے کہ حسین کربلا آئے اور ہمارا خلیفہ بنے۔ یزید کے غلط کاموں کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی دین کی بے حرمتی ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہزاروں لوگوں نے حضرت سیدنا حسین کربلا کو خطوط کے ذریعے کوفے آنے کو کہا اور یزید کا مقابلہ کرنے کے لیے کہا۔ حضرت حسین کربلا کوفے آیا، لیکن بہت سے صحابہ اکرام نے حضرت حسین کو روکنے کی کوشش کی۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ ان صحابہ کو یزید کی خلافت پسند تھی، نہیں، یعنی یزید بہت غلط آدمی تھا، اس لیے حضرت حسین کربلا کو انہوں نے روکا کہ وہاں نہیں جائیں، وہ بہت ہی غلط آدمی ہے۔ اسی طرح جن صحابہ اکرام یزید کے خلاف خروج نہیں کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس مقابلے کی قوت نہ تھی، وہ کمزور تھے۔ جبکہ سیدنا حسین کربلا کے حواس ہزاروں کی تعداد میں ممکن افراد قوت تھی۔ اسی طرح جن صحابہ اکرام نے یزید کی بیعت نہیں توڑی تھی، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ یزید کو امیر عادل رکھتے تھے، یہ نہیں تھے یزید کو امیر عادل سمجھتے تھے، بلکہ فتنے کی خطرہ کی وجہ سے بیعت پر برقرار رہے کہ فتنہ نہ بڑھے۔ میرے عزیز محترم دوستو، بہرحال یزید کے فسق پر جمہور اہل سنت کا اتفاق ہے کہ یزید فسق ہے، گناہگار ہے، اتفاق ہے تمام علماء کرام کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم حسین ہیں اور حسینیت پہ عمل کرتے ہیں اور یزیدیت پہ لعنت کرتے ہیں اور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں حضرت حسین کربلا کی طرح، شیروں کی طرح سینہ تان کے دشمن کے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں کربلا والوں نے یہی سبق دیا کہ بھئی
کٹا کر گردنیں یوں بتلا گئے کربلا والے، کٹا کر گردنیں یوں بتلا گئے کربلا والے، کسی غیر کے سامنے جھکتے نہیں خدا والے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔